الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب یا مشرکین میں سے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر کوئی بلائی نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے پاک کلام میں یہ بیان فرما کر اپنی ساری مخلوق کو سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری نبی ہیں، اور وہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ہدایت اسی کو نصیب ہوگی جو تقوی اختیار کرے گا، اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، جس کی بنا پر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے کہ جس سے روشنی لے کر ہر انسان ہدایت پر چل سکتا ہے۔ اس روشنی میں چل کر ہی انسان صراط مستقیم پر گامزن رہ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ شیطان اور نفس کی وجہ سے حسد اور بغض کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے بے ادبی کا ارتکاب کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے انکار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے۔ پھر یہ مرض جو ان کے اندر بے ادبی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ دن بدن وہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن دلیلیں لے کر آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کے ملفوظات اور ارشادات سب کا سب معجزہ ہر بات پر ثابت کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں جن کے متعلق پہلی کتابوں میں حکم آیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر رہے تھے۔ معجزات دیکھنے کے باوجود وہ صرف حسد اور بغض کی بنا پر انکار کر رہے تھے۔ حسد اور بغض کا جو مرض ان کے اندر تھا وہ اور بڑھتا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی ہی بنانا ہوتا، اپنا کوئی خاص بندہ ہی بھیجنا ہوتا، تو پھر ولید بن مغیرہ کو نبوت ملنی چاہیے تھی، یا نعیم بن مسعود کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے اور یہ قوم کے بہت بڑے سردار تھے۔ اس طرح یہود یہ کہتے تھے کہ نبوت کعب بن اشرف کو ملنی چاہیے تھی، یا عبداللہ بن ابی کو ملنی چاہیے تھی، جو وہاں کے سردار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ارشادات فرماتے اور مخلوق خدا کو خدا کی طرف متوجہ کرتے، تو یہ لوگ جن کے سینوں میں مرض کے یہ سانپ تھے، یہ لوگوں کو راہ راست پر نہیں آنے دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں کوئی ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مہربانی فرمائی، میرے ذریعے تم پر مہربانی فرمائی ہے، یہ حکم نازل ہوا ہے، یہ بشارت عطا فرمائی گئی ہے، یہ ہدایت عطا فرمائی گئی ہے، تو یہ لوگ اور زیادہ جلتے تھے۔ بجائے ہدایت حاصل کرنے کے ان کا بغض اور حسد بڑھتا تھا۔ وہ دل میں جلتے تھے اور ان کو کبھی یہ خوشی نہیں ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کتنی بڑی ہدایت آ رہی ہے، کتنی بڑی مہربانی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر یہاں فرما رہا ہے کہ یہ لوگ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہراً ملاقات کرتے ہیں، لیکن آپ پر جو بھی مہربانی ہوتی ہے، خواہ وہ قرآن پاک کی شکل میں ہے، خواہ وہ ہدایت کی شکل میں ہے، خواہ وہ خوشخبری کی شکل میں ہے، اس پر یہ لوگ کسی صورت میں خوش نہیں ہوتے، بلکہ اور زیادہ جلتے ہیں، یہ دشمنی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کی دشمنی حسد اور بغض کی وجہ سے تھی، اور دن بدن بڑھتی چلی جاتی تھی۔ ہمیشہ وہ یہ سوچتے تھے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا جائے، یا کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، یا کسی طرح بے ادبی کی جائے، جس طرح کہ انہوں نے سازش کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر بھی دیا، پھر کئی سازشیں کر کے قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ ان سب کے بیان پہلے گزر چکے ہیں، کس طرح ابو جہل ختم کرنے کے لیے آیا اور خود ذلیل و خوار ہوا۔
یہودیوں نے سازش کر کے زہر دیا، اور اس زہر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کس طرح انہوں نے جادو کیا اور وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ ان ساری باتوں کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ملی۔ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں کو علم ہو گیا، اور پھر کس طرح انہوں نے رائنا کا غلط استعمال کرنا شروع کیا اور بے ادبی کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا اس کو پھر بھی نہ مانا، یعنی ان کا یہ مرض بڑھتا چلا گیا، ان کا یہ حسد ان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی آدمی نبی کیوں نہ بنا۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو قوم کے سردار تھے ہمیں نبوت کیوں نہیں ملی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ درست ہے کہ دشمنی میں یہ لوگ بہت تیز ہیں، یہ کبھی آپ کی بھلائی پر خوش نہیں ہوتے، لیکن جو جلتے ہیں اور بھلائی میں خوش نہیں ہیں وہ جلتے رہیں اور خاک ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے اپنا بندہ خاص بنا لے، وہی فضل کرنے والا، مہربانی فرمانے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں، اس نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا اسے اپنے فضل و کرم سے بندہ خاص بنایا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس کو چاہا اپنا بندہ خاص بنایا، کسی وجہ سے نہیں بلکہ محض اپنے فضل و کرم سے ایسا فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ خاص بنایا، فرشتوں کو اس کے آگے سر جھکانا پڑا، شیطان ملعون ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک آدم کے ساتھ، آدم کی اولاد کے ساتھ سازش کرتا ہے اور قیامت تک سازش کرتا رہے گا۔ اس کی کوئی سازش کامیاب نہیں، اس کا جلنا کامیاب نہیں ہوا، اس کا دکھ کامیاب نہیں ہوا، کسی بات میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جن بندوں پر ہوا وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو اور سرفراز فرمایا، شیطان اور اس کے پیروکاروں کو شرمندہ کیا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں دیکھیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم واحد لڑکے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور اپنے بندہ خاص بنا لیا۔ وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، آپ کا اپنا گھر، ساری قوم، سارا خاندان، سارا علاقہ سب دشمن ہو گئے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے بندہ خاص بنایا اس پر ہی فضل و کرم کیا، اسے ہی فتح عطا فرمائی، اسے ہی سرخروئی اور سرفراز کیا۔ ان سب لوگوں کو، خواہ وہ بادشاہ تھے یا فوج والے تھے یا دولت والے تھے، بہت تھے یا تھوڑے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار اور نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ جن کا کوئی آسرا نہیں تھا، وہ اسی بادشاہ فرعون کی گود اور گھر میں پلے جو آپ کا دشمن تھا۔ سب طاقت فرعون کے پاس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ کو اپنا بندہ خاص بنا لیا، اور ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ فرعون اور اس کی ساری قوم حسد کرتی رہی، ہر قسم کی تکلیف دینے کی کوشش کرتی رہی، ہر قسم کے حربے استعمال کرتی رہی تاکہ حضرت موسیٰ کو شکست دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ کامیاب ہوئے۔ وہ سارے لوگوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندہ خاص کے ساتھ مقابلہ کیا وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کے قرآن پاک میں فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ دشمنی کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اور جلتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بندہ خاص بنا لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اپنا خاص بندہ بنا لیا ہے۔ فتح و نصرت، کامیابی آپ کو اور آپ کے غلاموں کو ملے گی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یتیم بچے تھے کس طرح مکہ معظمہ میں پلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ساری قوم دشمن بن گئی، سارے سردار دشمن بن گئے اور تمام علاقہ دشمن بن گیا، لیکن جس نے دشمنی کی وہ ذلیل و خوار ہوا، جس نے جنگ کی وہ خود تباہ و برباد ہوا۔ نہ ابو جہل کچھ حاصل کر سکا، نہ ولید بن مغیرہ کچھ حاصل کر سکا، نہ امیہ بن خلف کچھ حاصل کر سکا۔ وہ سارے کے سارے لوگ جو حسد کرتے تھے، جلتے تھے، وہ قتل ہوئے، ان سب کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی جس کی مثال دنیا میں نہ تھی، نہ ہے اور نہ کہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کی سرداری اور سروری عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کامیابی عطا فرمائی کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط آنکھ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان بھی عطا فرمائی کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بندہ خاص بنا لیا۔ اس طرح اپنا بندہ خاص بنایا کہ دونوں جہانوں میں اسے سرخرو اور سرفراز کیا اور اسے فتح عطا فرمائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو لوگ مشرکین مکہ کے ہاتھوں، یہود مدینہ کے ہاتھوں تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتے تھے، جو بالکل بے دست و پا تھے، جو بالکل تہی دامن تھے، جو ان لوگوں کے غلام تھے، حضرت بلال کو لے لیں، حضرت عمار بن یاسر کو لے لیں، حضرت صہیب کو لے لیں، یہ سارے وہ لوگ تھے جو محتاج تھے، غریب تھے، عاجز سے اور مشرکین مکہ کے غلام تھے، جن پر مشرکین مکہ انتہا درجے کے ظلم ڈھائے تھے، رسیوں سے باندھ کر دھوپ میں گھسیٹتے تھے اور ان کے سینوں پر گرم پتھر رکھتے تھے، ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کا ظلم کرتے تھے، ان کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح نوازا کہ دنیا و جہاں کی دولت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی، دنیا جہاں کی کامیابیوں سے ان کا دامن بھر دیا۔ انہی حضرت بلال کو، جنہیں امیہ بن خلف تپتی ریت پر گھسیٹتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور شان عطا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق، جو اسلام کے بہت بڑے بطل جلیل تھے، وہ بھی انہیں یا سیدی یا سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ انہی حضرت بلال نے امیہ بن خلف کو واصل جہنم کیا۔ وہی ابو جہل، جو بہت متکبر تھا اور خود کو بہت بڑا سردار سمجھتا تھا، وہ دو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اس کی لاش کو گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ اس طرح ولید بن مغیرہ کا بھی یہی حال ہوا، لیکن حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت صہیب عرب و عجم کے لوگوں کے سردار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہانوں میں عزت اور سرداری عطا فرمائی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا بندہ خاص بناتا ہے، خواہ اپنی مرضی سے بناتا ہے، اور جس کو اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے اسی پر وہ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، اور جس پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، خواہ اس کے ساتھ اپنے گھر والے مقابلہ کریں، خواہ اس کے ساتھ قوم مقابلہ کرے، خواہ اس کے ساتھ بادشاہ مقابلہ کرے، خواہ اس کے ساتھ فوج مقابلہ کرے، اس کے ساتھ کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا محافظ، اس کا ناصر، اس کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس کے تمام غم، فکر، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ ثابت ہونے کے بعد اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فضل و کرم کس پر ہوتا ہے، کن کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ خاص بناتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ شرط لگا دی کہ وہی آدمی اللہ تعالیٰ کا بندہ خاص بنے گا اور اس پر ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا جو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جائے گا اور اس پر ہی فضل و کرم ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا مورد بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہونے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط اول ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بنتے ہیں، ان پر ہی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ اور تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ تاریخ عالم کا بغور مطالعہ کریں تو آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ہمیشہ فاتح اور کامیاب رہے، ان کے دشمن ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے۔ آج کون شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ سرخرو اور سرفراز ہو، دونوں جہانوں کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرے، دونوں جہانوں کی خوشیاں اس کو حاصل ہوں؟ لیکن ایسا چاہنے والوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ اگر یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بھی یہاں ہمارے پاس آتے ہیں ان کی باتوں سے یا اپنے تجربے سے یا حالات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے وہی لوگ ہیں
جن کی امیدیں، جن کی توقع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پر ہے۔ یہ دنیا کے ستائے ہوئے، یہ مصیبتوں کے مارے ہوئے، یہ بیمار اور تکلیف زدہ لوگ ہیں، اس لیے یہاں آئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری خواہشیں، ان کی ساری بیماریاں، ان کی ساری مصیبتیں، ان کا ایک ایسا علاج بتایا جائے کہ ایک ہی دعا سے ان کی ساری مصیبتیں، خواہ دینی ہوں یا دنیاوی، سب کی سب دور ہو جائیں۔ یہ سبق ان کو دیتے ہیں کہ اے دنیا کے ستائے ہوئے اور مصیبت زدہ لوگوں، اے اللہ تعالیٰ کی مہربانی طلب کرنے والوں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، تمہاری یہ مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے ہم یہ طریقہ کرتے ہیں کہ سب کو یہاں بٹھا کر، سب کو روک کر، زبردستی سے سمجھا کر یہ کہتے ہیں کہ بیٹھو، اپنے گھر کو بھول جاؤ، اپنی اولاد کو بھول جاؤ، اپنی دکانوں کو بھول جاؤ، اپنی ملازمتوں کو بھول جاؤ اور اس کام میں بیٹھ جاؤ جس میں تمہاری بھلائی ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ بھلائی اس طرح تم کو حاصل ہوگی کہ تم یہاں بیٹھ کر خلوص سے، محبت سے اس مالک ملک کو یاد کرو جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جس کے علم میں ہر چیز ہے۔ تم اس کی بارگاہ میں سوالی بنو گے اور تم اس کو یاد کرو گے تو وہ تم کو یاد فرمائے گا، تمہارے سینوں کو صاف فرمائے گا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز کر سکتی ہے، وہ حاصل ہوگی۔ اس لیے آپ سب لوگ جو اس محفل میں آئے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، وہ اسی خیال اور محبت سے اپنی ہر دنیاوی چیز کو بھول کر اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے اس کی یاد کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔